بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، بخیریت ہوں گے۔ اور بقرعید کی آمد ہے، اب آمد بھی آمد ہے، میرے خیال میں 2-3 دن میں چاند بھی دکھ جائے گا، تو پھر تیاریاں ہو رہی ہیں اور میں بھی آپ لوگوں کو تیاریاں بتا رہی ہوں۔ ابھی ایک آدھ میٹھے کی اور ترکیب بتاؤں گی، میں نے بولا تھا نا رس ملائی بناؤں گی، ابھی ہمت ہی نہیں پڑی، گرمی بہت ہے نا، تو اور میں آپ لوگوں کو تھوڑے سے گوشت کے طریقے بتا رہی ہوں، اور محفوظ کرنے کا طریقہ سب کو پتہ ہوتا ہے، لہٰذا میں محفوظ کرنے کا نہیں بتا رہی ہوں۔ اور یہ لہسن ادرک یہ سب آپ کو سیو کرنے کے طریقے بتا چکی ہوں، سمجھے؟ میں تو لہسن ادرک کیا کرتی ہوں، پیس کے وہ پرانے جو ہوتے ہیں نا برف کے کیوبس، اس میں ڈال کے رکھ لیتی ہوں، اور یہ آپ سے نہیں، بہت پہلے سے کر رہی ہوں۔ اس میں جما دیا، جب جم گئے تو سارے، لیکن پرانے والے میں، نہیں تو لہسن ادرک کی آ جاتی ہے، اور پھر کسی ڈبے میں یا زپ لاک تھیلے میں بھر کے رکھ دو، فریزر میں ہی رکھ دو، اور جب ہوا 1-2 جتنی بھی ضرورت ہو نکالیے۔ تو چلیں آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں ہم؟ آج آپ کو مزیدار سا دانے دار خشخش اور بادامی قورمہ بتا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ چاہے مٹن لے لیں، بیف لے لیں، وہ آپ کی اپنی مرضی کا ہے، جیسا بھی گوشت آپ لے لیں، ٹھیک ہے؟ اور میں آپ سب کی شکر گزار ہوں، کہیں میں آخر میں بھول جاؤں تو جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میری فیملی میں شامل ہو رہے ہیں، ان سب کی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ ایک بوڑھی عورت یعنی بوڑھی نانی کو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، کوئی میں ادھر ادھر کے نہیں، لیکن جو کچھ میں بتا رہی ہوں آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، پسند بھی کر رہے ہیں، تو تھینک یو سو مچ۔ تو آج میں آپ کو قورمہ خشخش والا اور بادامی قورمہ بتا رہی ہوں۔ اب چاہے آپ مٹن لے لیں یا بیف لے لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی پہ ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو پیاز چاہیے ہوگے، باریک کٹی ہوئی پیاز، ٹھیک ہے؟ اور اگر جن کے چاپر ہے نا، اگر باریک نہیں کاٹنی آتی نا، کیونکہ دیکھیں قورمے میں باریک، چاپر میں جیسے آپ گاجر وغیرہ ڈالتے ہیں نا، ایسے بھی کاٹ سکتے ہیں اس میں، یہ میں نے تجربہ کیا تھا۔ تو ہم لوگ قیمہ وغیرہ پیستے ہیں نا، تو اس طرح پیاز بھی کاٹ سکتے ہیں۔ تو چلیں، سب سے پہلے آپ نے، خیر پیاز ہاتھ سے بھی آرام سے کٹ جاتی ہے۔ اگر بالفعل 1 kg کے جتنا میٹ ہے آپ کا، جو بھی ہو میٹ، تو لیکن بقرعید کا گوشت تھوڑا جلدی گلتا ہے، آپ کو دہی بھی چاہیے ہوگا اور خشخش چاہیے ہوگی۔ خشخش جو ہے نا، اچھا میں نمک اکثر بھول جاتی ہوں، لیکن یہ کامن سینس ہے کہ نمک کے بغیر تو کوئی کھانا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو خشخش اتنی 2 چمچ بھگائیں، اور میں تو صاف کر کے پیس کے رکھتی ہوں، اور یہ تازی کر لیں، وہ آپ کی مرضی پہ ہے۔ دہی لے لیں، اگر 1 kg ہے تو 1.5 پاؤ دہی ڈالیں، کیونکہ پیاز میٹھی ہوتی ہے، پھر قورمے کا وہ ذائقہ نہیں رہتا۔ سب سے پہلے آپ نے پیاز لال کی، ویسے پکانے والوں کا جو ہوتا ہے نا، وہ 1 کلو میں 1 پاؤ کا ریشو ہوتا ہے، پیاز کا بھی گھی کا بھی، لیکن میں اس سے زیادہ ڈالتی ہوں، میں اس لیے دہی بھی تھوڑا زیادہ ڈالتی ہوں، اور میں دہلی والوں کے انداز کا پکاتی ہوں، سمجھی؟ کہ ماشاءاللہ خوب مسالہ اس میں خوب ہوتا ہے، بوٹیاں چاہے کم ہوں لیکن مسالہ زیادہ ہو، نہیں تو لوگوں کے یہاں قورمے میں تیل ہی تیل آتا ہے، یعنی گھی یا تیل۔ تو میرے انداز کا پکائیں، تھوڑا سا پیاز بھی زیادہ ڈالیں، دہی بھی تھوڑا زیادہ ڈالیں، کم سے کم 1.5 پاؤ دہی تو ڈالیں ہی ڈالیں۔ اگر آدھا کلو پیاز ڈال رہے ہیں آپ، اور خوب لال کریں، چھیل ویل کے تو کمی ہو جاتی ہے، لال کیا جب ہو گیا تو چورا کر لیں۔ آج کل کی پیاز چورا نہیں ہو رہی ہے، تو پھر بڑے جار میں ڈال کے ہلکا سا پانی ڈال کے اور اس کو پیس کے ایک طرف رکھ دیں، یہ تو پہلا کام ہو گیا۔ اب آپ نے اسی تیل میں ڈالا گوشت، اور ذرا سا رنگت تبدیل ہونے تک
بھونا، اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا، اس میں ڈالا لہسن، ادرک، گرم مسالہ، تیز پتہ، تمام گرم مسالے ڈال دیں گے، اور جائفل جاوتری میں کہتی ہوں نا پیس کے رکھیں آپ، وہ تو ضروری لازمی جز ہوتا ہے۔ اور قورمے میں چھوٹی الائچی زیادہ ڈلتی ہے، تیز پتہ بھی ڈالیں، سب چھوٹی الائچی کم سے کم 8 سے 10 ڈالیں، اس کی خوشبو اچھی لگتی ہے۔ اور سارے مسالے جات ڈال دیے، کھڑا مسالہ بھی ڈال دیا، اور سب کچھ ڈال دیا، لہسن، ادرک، تیز پات، سب ہو گیا۔ اور آپ نے اتنا پانی ڈالا کہ وہ گوشت گل جائے، گوشت تھوڑا سا ہم رنگت تو تبدیل ہو چکی ہے اس کی، اب جب گلنے جتنا پانی ڈالا، جب تھوڑا دیکھیں کہ گل رہا ہے تو آپ نے دہی پھینٹ کے دہی ڈالا، ٹھیک ہے۔ اب آپ وہ خشخش جو بھگائی ہوئی ہے، پیسی ہوئی ہے، وہ بھی شامل کر دیں کہ دہی کے ساتھ ہی بھن جائے۔ اب وہ بادام جو آپ نے لیے ہیں، اب دل چاہے تو بھگا کے رکھیں، چھیل کے رکھیں، ثابت ثابت ڈال دیں تاکہ آپ کے قورمے میں آئے، بادامی قورمہ ہے تو نظر بھی آئے۔ ہم پیس کے نہیں ڈال رہے، ثابت ڈال لیں کہ جب وہ قورمے میں آئے گا تو کوئی کھائے گا، ارے یہ کیا، بھئی یہ بادامی قورمہ ہے، تو ایک پیس کے 2 کر لیں یا ایک ہی رہنے دیں، جو آپ کو اچھا لگے۔ اب آپ نے بھونا، ٹھیک ہے، دہی کا پانی خشک ہو گیا، آپ کا گوشت گل چکا ہے۔ اب آپ نے کیا کیا، وہ جو ہم نے پیاز رکھی ہوئی ہے نا، اگر آج کل کی پیاز جلدی چورا ہاتھ سے نہیں ہو رہی ہے تو میں نے مکسی کے جار میں پیس لیں، ذرا سا پانی ڈال وہ ڈالا، اور ذرا سا اس میں پانی کیونکہ ضائع نہ جائے وہ کر دیا، ذرا سا کھٹ آ جائے تو، اور دیکھ لیں کتنا گاڑھا، بس اتنا قورمہ ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے چولہا دھیما کرتے کرتے بالکل بند کر دیا ہے، ایک آدھ ابال ابل گیا، اور دیکھ لیں بالکل وہ نہیں رہا ہے کہ مسالہ ہی مسالہ، تھوڑا سا جھٹپٹا رہے، مقصد تھوڑا سا نا ہو گیا۔ اب آپ کوئی اچھا سا ایسنس لیں، روحے کیوڑا یا تو لیں، اور ذرا سا 1 کھانے کا چمچ، اس سے بھی کم ڈالیں، اور بس بند کر دیں آپ، اور تندوری روٹی منگائیں، اور آپ کا شاندار سا بادامی قورمہ، شاہی قورمہ جو بھی کہہ لیں، مزیدار سا قورمہ ہے، اور سب کو کھلائیں اور خود بھی کھائیں۔ کوئی ایک میٹھی ڈش بھی بنا لیں تو مزہ آ جائے گا نا۔ اور اگر کوئی چیز میں بھول رہی ہوں نا، اچھا ہاں، جائفل جاوتری میں نے کہا تھا نا پیس کے رکھیں، تو ظاہر ہے پسی ہوئی ہے تو ڈلے گی، وہ ڈلے گی اس میں، اور دل چاہے تو تھوڑا سا گرم مسالہ پسا ہوا بھی بھونتے وقت ڈال دیجیے۔ ویسے ہم نے ثابوت ڈالا ہے، سارا اس کا نچوڑ آ جاتا ہے، سمجھے، ہر چیز ڈالیں، لیکن الائچی کی تعداد قورمے میں زیادہ ڈلتی ہے۔ تو یہ سب کچھ آپ کا ہو گیا، آپ کا شاندار سا قورمہ مزیدار سا تیار ہے۔ نمک، اچھا مرچیں جو ہیں وہ آپ چاہے تو آپ 1 چمچ، 2 چمچ، 3 چمچ بھی ڈال سکتے ہیں، کہ 2 چمچ آپ نے ریگولر ڈالی، اور 1 چمچ جو ہے نا آپ نے کشمیری ڈالی، کہ رنگت اس سے کھلتی ہے، تو آپ نے ڈال دی۔ لہسن ادرک ڈالا ہی ہوا ہے آپ نے، وہ تو گوشت کو کرتے ہی بھی ڈالا، اور ذرا سی دھنیا بھی ڈال دیجیے گا، اور جائفل جاوتری ضرور ڈالیے گا، یہ آپ پیس کے رکھ لیں بلکہ، ٹھیک ہے میرے بچوں، آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت ساری عیدیں دیکھنا نصیب ہوں، اور بوڑھی نانی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، میں آپ لوگوں کو یاد رکھتی ہوں، اور جب میں دعا مانگنے بیٹھتی ہوں نا تو نماز وغیرہ میں، تو سارے نام میرے آنکھوں کے آگے آ جاتے ہیں، تو میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں، اور کرنی بھی چاہیے، اور جب دعا کریں تو اپنے پاکستان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ امن و سلامتی کا، میرے ملک پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے، کوئی بلا، کوئی مصیبت کسی قسم کی نہ آئے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اب زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں، آج کل ہمارے یہاں لائٹ کا بہت مسئلہ ہو رہا ہے، اکثر ہوتا ہے کہ کبھی چلی گئی، اگر گھر کی لائٹ ہے تو کیبل چلا جاتا ہے، تو کبھی نہ آئے تو سمجھ جائیے گا، سمجھے، کہ میں ویڈیو بنا بھی لیتی ہوں نا،
لیکن وہ کبھی قابل نہیں ہوتا، تو لہٰذا یہ مجھے بلیم نہیں دیجیے گا پلیز۔ تو پھر نانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔